الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بھی انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی ساری چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کی ہر لائن سے رہبری فرمائی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں، تو اس کو اجمالاً ذکر فرمایا، لیکن اس کی ساری تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملاً بتلائی اور حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس کی تفصیلات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی۔ حج کا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن میراث کا جو مسئلہ ہے کہ ایک انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد اس کی ملکت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا، اس کی ساری تفصیلات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ خود اس کو بیان فرمایا۔ اور ایک تمہیدی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی ذات اور اللہ نے مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو جو مال کی نعمت سے نوازا ہے، وہ دونوں کا اوریجنل مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ ہم لوگ عارضی طور پر اپنی ذات کے مالک ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت مال کے مالک ہیں، لیکن اس کا اصل مالک اللہ ہے۔ جب اللہ اس کے اصل مالک ہے تو جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کسی کی ملکت باقی نہیں رہتی، بلکہ خود اللہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ انسان کے مرنے والے کی ملکت، جائیداد اور اس کا مال کا بھی اصل مالک جو ہے وہ اللہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت کی تقسیم اس طرح ہوگی جیسا کہ میں نے بتلایا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہوگا تو اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بڑی خیر ہے، سعادتیں ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر اس میں چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے یا اپنے رسومات اور اپنے قاعدوں کے تحت کام لیا جاتا ہے یا اپنی منچاہی کے مطابق کام لیا جاتا ہے یا ہم اپنے حساب سے اس کو تقسیم کر دیں تو یہ اللہ کی تقسیم میں چھیڑ چھاڑ ہے، جس کو اللہ نے قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا قدیم دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ کسی بھی انسان کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو مرنے والے انسان کے وراثت کا جو مالک بنتا تھا، وہ عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کے اندر عورتوں کا کوئی حق نہیں رہتا تھا، یتیم بچوں کا کوئی حق نہیں رہتا تھا۔ یتیم بچہ اس کو بولتے ہیں کہ جو بالغ ہونے سے پہلے جب اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس بچے کو یتیم بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں نازک عمر میں ہوتے ہیں، عورت تو نازک ہے ہی، لیکن یتیم بچہ بھی نازک ہے، تو اس کو بھی کاٹ دیا جاتا تھا۔ اور وہ لوگ صرف حق کے میراث اور میراث کا حقدار صرف اس شخص کو سمجھتے تھے جس کو گھوڑ سواری آتی ہو، تلوار چلانا آتا ہو اور جو دشمن کے سامنے مقابلہ کر سکے، اور جنگجو جو ہوتا تھا صرف اسی کو دیتے تھے۔ اور یہ بہت ہی ایک الگ قسم کا ایک قانون تھا۔ دوسرا ایک قانون ان میں یہ تھا جس کو قرآن کریم نے اس کو ختم کیا، اس ظالمانہ حق کو، کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے والے کا جو مال ہے اس کے بھی حقدار ہم ہی ہے اور اس پر وہ قبضہ کر لیتے تھے۔ اسی طرح مرنے والے کی عورت پر بھی یہ اسی طرح جو ہے قبضہ کر لیتے تھے جس طرح وراثت کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا،
اے ایمان والوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ناحق جو ہے عورت پر قبضہ کر لو۔ تو یہ اسی طرح عورت کے اوپر قبضہ کرنے کو سمجھتے تھے جیسے مرنے والے کی میراث پر قبضہ کر لیتے تھے، یعنی ان کے قبضے میں آ جاتے تھے، وہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس ظالمانہ قانون کو قرآن نے ختم کیا۔ بہرحال یہ تمہیدی بات تھی۔ اس کے بعد آگے یہ بات آتی ہے کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے میراث کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کریم میں آیات کا نزول فرمایا۔ اس میں تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت اوس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت انہوں نے اپنے وارثوں میں اپنی ایک بیوی کو چھوڑا اور اسی طریقے سے 3 بیٹیوں کو چھوڑا تھا۔ اب یہ ہوا کہ ان کے جو چچازاد بھائی تھے جن کا نام سوید اور ارفجا تھا، انہوں نے ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو حق کے میراث میں سے کچھ نہیں دیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن مجھے جو حصہ ملنا چاہیے، میری بچیوں کو جو حصہ ملنا چاہیے وہ حصہ نہیں دیا، بلکہ ان کی چچازاد بھائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابھی آپ گھر لوٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو اور تب تک صبر سے کام لو۔ تو اس وقت قرآن کریم کی آیت سورہ نساء کی نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مرنے والے کے مال میں سے جس طرح مرد کو حصہ ملتا ہے اس کے ماں باپ کے متروکہ میں سے، وراثت میں سے اور قریبی رشتہ دار میں سے، ٹھیک اسی طرح عورت کو بھی اس کے ماں باپ کی میراث میں سے حق ملتا ہے اور قریبی رشتہ دار میں سے، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصہ ہے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اجمالاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، تفصیل کے ساتھ ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائیوں کو بلا کر کہا کہ اوس کے مال میں سے کچھ تم جو ہے خرچ نہ کرنا اور حفاظت کے ساتھ رکھنا، اور اللہ نے عورتوں کا حصہ اس میں مقرر کر دیا ہے۔ ابھی اس واقعے کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور جو ہے ایک اور واقعہ پیش آ گیا جس کو تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ انصاری قبیلہ خزرج کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے، ان کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے اپنے پیچھے اپنے وارثوں میں اپنی ایک بیوی اور 2 بیٹیوں کو چھوڑا، تو ان کے بھائی نے ان کے میراث کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا، متروکہ مال پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کے بھائی سے کہا کہ ہمیں ہمارا حق دے دیجیے، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی اور جو ہے ان کو ان کا حق نہیں دیا، بلکہ کہا کہ بھئی میری بچیوں کو سامنے دیکھ کر جو ہے آپ ان کا میراث کا حق دے دے، اگر ہمارے پاس کچھ مال نہیں ہوگا تو ان بچیوں سے کون شادی کرے گا، اس کے لیے تو کچھ آپ سوچئے۔ لیکن پھر بھی وہ ان کے دل نرم نہیں ہوئے، اور پھر ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ لوگ باہر نکلے اور مقام اسواق پر پہنچے تو یہ عورت جو ہے اپنی دونوں بچیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے پوری حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے یہی کہا کہ تم ابھی گھر چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلہ نازل فرمائیں گے، اور تب تک صبر سے کام لو۔ واقعتاً پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ جو ہیں 2 لڑکیوں
دو لڑکیوں کا حصے کے برابر اور مطلب مرد کو دیا جائے، بیٹے کو دیا جائے، یعنی جتنا دو بیٹیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جاتا ہے، ڈبل دیا جاتا ہے مطلب، اور سنگل دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی، اسی طریقے سے بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی تھی کہ حضرت میں اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہوں، تو میں اپنی اولاد کے درمیان میں اس کو کس طرح تقسیم کروں؟ تو اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے بھی جو ہے یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ یہ شان نزول بولتے ہیں کہ ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی آیات کو نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلموا الفرائض وعلموه الناس، کہ تم علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو اس کو سکھاؤ، فإنه نصف العلم، وہ آدھا علم ہے، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى، یہ وہ چیز ہے کہ ایک زمانہ میری امت پر آئے گا کہ علم کو کم کر دیا جائے گا، یہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ تُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ وہ علم فرائض ہے کہ اس کے بارے میں دو شخص میراث کے مسئلے کے بارے میں دو شخص جب آپس میں جھگڑا کریں گے تو کوئی ان کے درمیان میں صحیح معنوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج وہ حالات چل رہے ہیں۔ واقعتاً ہم آج جو ہے اپنے آپ کو جو دینداری کا جو اپنے آپ کے اوپر دبا لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں کچھ نہ کچھ دین پر عمل کرتے ہیں، میں کھاتا پیتا گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، حلال کماتا ہوں، اور جب موقع ملتا ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہوں، رمضان آتا ہے تو زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ مال دیا ہے تو میں نے حج بھی کر لیا ہے۔ لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں لیکن غیر محسوس طریقے سے وہ حرام میں مبتلا ہے، وہ حرام میں مبتلا ہے۔ کیوں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال ہوتے ہی آٹومیٹک اس کی ساری ملکت اللہ کے قبضے قدرت میں چلی جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ اس مرنے والے کی ملکت کو اور اس کی جائیداد کو اللہ کے بتائے ہوئے شرعی طریقے کے اوپر اس کو تقسیم کیا جائے۔ اگر اس میں چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اس کو اس کے حساب سے تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے، تو جو اس کا اقتدار رکھتے ہیں، جن کے قبضے قدرت کے اندر وہ ساری میراث کی ملکت آتی ہے، سمجھ لو کہ کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا، اور دنیا کے اندر وہ میراث کی تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ انسان جو ہے اس کے اوپر ناحق قبضہ کر رہا ہے اور وہ حرام طور پر قبضہ کر رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کا پارٹنرشپ کا کاروبار ہو، یا یعنی جس کے باپ کے ساتھ اس کی اولادیں بھی اس کے کاروبار میں شریک ہو، اور باپ کا انتقال ہو گیا، تو باپ کے انتقال کے بعد اس کی ملکت کے اندر اس کے تمام وارثین اس کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر آپ کو علماء کرام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، مفتیان کرام کی طرف جو ہے آپ کو جانا پڑے گا، اور اگر یہ کاروبار آپ آگے لے کر چلانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جتنے اس کے وارثین اور جتنے بھی حقدار ہیں ان کے نفع کو بھی آپ کو جو ہے نفع میں شامل کرنا پڑے گا، اور ان کا نفع ان کے حصے کے مطابق ان کو طے کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ہماری اس کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں ہے، ورنہ اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انسان کو جو تحفے اور گفٹ اور عطیے دیے جاتے ہیں، بخشش کے طور پر کوئی چیز جو ملتی ہے جس میں سب سے زیادہ خیر اور برکت ہے، اور بہت کم وقت میں انسان جو ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا جو سبب ہے وہ میراث کا مال ہے، کہ میراث کے مال کی وجہ سے انسان جتنا تگڑا مالدار بنتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے جو عطیہ ملتا ہے اس کی وجہ سے اس کے مال میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور مال میں برکتیں نہیں رکھی ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے باپ داداؤں کی زمین ہے جس کی کسی زمانے میں کوئی ویلیو نہیں تھی،
لیکن آج کروڑوں کی ویلیو ہے، لاکھوں لوگوں کے پاس جو ہے اس ملکت کی وجہ سے لاکھوں روپے کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں کبھی فیوچر کے اندر لاکھوں پتی بنوں گا، کروڑ پتی بنوں گا۔ لیکن آپ ذرا دل کی گہرائی سے سوچیں کہ جس باپ کی ملکت میں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس میراث کا حقدار ہوں اور مالک ہوں، اس میں آپ کی بہن کا بھی اتنا ہی حصہ ہے۔ حضرت مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہم تو کہتے ہیں کہ اگر ایک باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو جو حصہ دے کر جاتا ہے اس کو ہبہ بولتے ہیں، اور ہبہ زندگی کے اندر جتنا بھی دے دے، چاہے کروڑوں روپے دے دے، لیکن باپ کے انتقال کے بعد باپ نے جتنی ملکت چھوڑی ہے اس کو ہبہ کے طور پر اپنی حیاتی میں چاہے کتنا بھی دیا ہو، لیکن مرنے کے بعد اس باپ کی ملکت میں اس کا اتنا ہی حق ہے، آپ اس کو جو ہے محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے محروم کیا، کل قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ آج ہم اس فرائض سے باخبر، بالکل بے خبر ہے اور غفلت میں ہے، اور اس کو شرعی طور پر انجام دینے کے لیے ہم کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کسی کا قرضہ، کہ کسی کے اوپر میرا قرضہ ہے، اس کو ادا کرنے کی کتنی زیادہ فکر کرتے ہیں کہ کہیں میرا بلاوا آ گیا، میں اس دنیا سے انتقال کر گیا اور جو ہے میں قرضہ لے کر جاؤں تو میرے لیے کتنی بڑی خطرناک بات ہو جائے گی۔ تو یہ تو اس سے بھی بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم جیتے جاگتے اپنی بہنوں کو اللہ کی طرف سے جو ان کے لیے عطیہ مقرر کیا ہوا ہے میراث کے معاملے میں، ہم اس سے محروم کر رہے ہیں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو بہنیں جو ہیں اپنی زبانوں سے اس بات کا اقرار کر کے کہہ دیں کہ مجھے میرے باپ کی ملکت میں سے کوئی حصہ نہیں لینا ہے، اس کے زبانی اقرار کا بھی کوئی وجود اور کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رشتے کو نبھانے کے لیے، رشتے کو بچانے کے لیے، بھائی چارگی کو نبھانے کے لیے اور اپنے آپس کے رشتے کو نہ ٹوٹ جاوے اس کی وجہ سے بولتی ہے۔ وہ مجبور ہے کہ میرا کہیں میرے بھائی کے گھر آنا جانا بند نہ ہو جائے، ہمارا آپس کا تعلق کہیں ختم نہ ہو جائے، صرف یہی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے اقرار کر لیں تو اس کے اقرار کا بھی کوئی وجود اور اعتبار نہیں ہے۔ اس کا جو حق ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے، اسی لیے میراث کی اہمیت پر جو کتاب لکھی گئی ہے جس کا میں نے مطالعہ کیا، اس میں لکھا ہے کہ 30 شکلیں اور صورتیں ایسی بنتی ہیں عورتوں کی میراث کی، اس میں 4 صورتوں کو چھوڑ کر 26 صورتیں اور شکلیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر عورت کو یا تو مرد کے برابر ملتا ہے یا مرد سے زیادہ ملتا ہے، یا بعض صورتوں میں تو ایسا ہے مرد کو نہیں ملتا، عورتوں کو حصہ ملتا ہے۔ صرف 4 صورتیں اور شکلیں ایسی ہیں کہ جس میں عورت کو مرد سے کم ملتا ہے۔ لیکن آج اگر کسی کو مسئلہ بتایا جائے کہ بھئی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور جو ہے آپ کی بہن کو اتنا حصہ آپ کو دینا پڑے گا، مطلب کہ ہم اتنے غافل ہیں اور اس کا علم ہم نے ابھی تک حاصل ہی نہیں کیا ہے کہ ایک عورت کا اس کے باپ کی ملکت میں کتنا حق ہے۔ عورت کو 2 طریقے سے میراث میں حصہ ملتا ہے، ایک تو اس کی باپ کی ملکت میں اور ایک اس کے شوہر کی ملکت میں، دونوں جگہ سے دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو سنگل رکھا ہے، کیوں کہ اس کو 2 جگہ سے ملتا ہے، اور عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرد پر ذمہ داریاں بہت ہے، اس لیے اس کو ڈبل دینے کا وعدہ کیا گیا اور ڈبل دینے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے قرآن نے فرمایا ہے الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھا جاتے ہیں، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ گویا اپنے پیٹ کے اندر جو ہے آگ کے انگاروں کو ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ آج ایک آدمی، اسی لیے تو شریعت نے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا بھی حصہ رکھا ہے۔ سنو آپ،
علماء نے لکھا ہے کہ شریعت نے اتنا اہتمام رکھا ہے مرنے والے کی ملکت کی تقسیم کا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو بھی حصہ ملے گا. اگر وہ حمل بہت قریب ہے کہ اس کی ڈیلیوری ہوگی تو وہاں تک جو ہے رک جانے کو کہا گیا ہے کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی، تاکہ اس کے مطابق تقسیم ہو. اور شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد جو جلد سے جلد کام کرنے کو شریعت نے بتلایا ہے، سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کر دی جائے مرنے والے کی، یعنی اس کی دفن وغیرہ کی تیاری. تو یہ جو ہم مرنے والے کی کفن وغیرہ کی جو تیاری کرتے ہیں، اس کو جو ہے اس کے اندر جو ہے مرنے والے کا پیسہ استعمال کرنے کو کہا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے محبت میں اور اپنی رشتہ داری میں کوئی ایک گھر کا آدمی جو ہے اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہے. دوسرے نمبر پر کہا گیا کہ اس مرنے والے پر اگر قرضہ ہے اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے. اگر وہ قرض کی ادائیگی میں مرنے والے کی ساری ملکت بھی چلی جائے تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو تہائی مال کے اندر جو ہے وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد جلد سے جلد جو ہے ملکت کی تقسیم اور بٹوارا کر دیا جائے. ہمارے یہاں اس کو اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ہم نے میراث کے مسائل اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، اس لیے جب اس کی بات کی جائے کہ انتقال ہوا دوسرے تیسرے دن کہا جائے کہ بھئی ملکت تقسیم کر دو، تو جو اگر کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو اور گھر والوں سے یہ بات کہہ دیں تو وہ بھی اس کو معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، آر دلاتے ہیں کہ ابھی مرنے والے کا زخم ہمارے دل میں کم نہیں ہو، ابھی تو ہرا ہے، تازہ ہے، اور یہاں ملکت کی تقسیم کی بات کی جاتی ہے. سماج کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ملکت کی تقسیم کی ان کو خوشبو اور مہک لگ جائے کہ دیکھو مولانا کو بلا کر ملکت کی تقسیم کر رہے ہیں، تو کہے کہ یہ لوگ تو جو ہے اس کے انتقال کی ہی صرف جو ہے انتظار میں تھے کہ کب اس کا انتقال ہو اور ہم ملکت کی تقسیم کر لیں. یہ ساری چیزیں جہالت اور گمراہی کی ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اور جہاں یہ بات ہے کہ انسان مرا اس وقت لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، آخرت کی فکریں تازہ ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو اس وقت لوگوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، تو فوراً ملکت کی تقسیم کر دینی چاہیے. حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دادا جان کا یہ معمول تھا کہ ہماری اپنی برادری میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو قبرستان میں تدفین کے بعد مرنے والے کے گھر پر پہنچ جاتے، اور اس وقت غربت کا زمانہ تھا تو پھر تھوڑا کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے گھر میں آواز لگا دے کہ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے باہر لے آؤ تاکہ میں ان کے وارثوں میں تقسیم کر دوں، اور وہ وارثوں میں تقسیم کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد گھر جاتے تھے. ہمارے تو سالہ سال نکل جاتے ہیں، ہمارے یہاں کھیت ہوتے ہیں، زمینیں ہوتے ہیں، ہم اس کے بکنے کا انتظار کرتے ہیں کہ بکے گی پھر ہم اس کا بٹوارا کریں گے، اور بٹوارے میں بھی کمپرومائز کرتے ہیں. سنو، یہ کمپرومائز کرنا یہ بھی حرام ہے کہ بہن کا جو حق ہے وہ پورا شریعت کے مطابق آپ نہیں دو گے، اور بیٹھک کر کے آپس میں سمادھان کر کے یوں کہو کہ بہن اتنے پہ تو راضی ہو جا، ہم اتنا دینے کے لیے تیار ہے، اگر اس میں 1 روپیہ بھی آپ کم دے رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. کیوں کہ اللہ کی تقسیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے. اسی لیے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، رکوع کے شروع میں کہا گیا اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور وہیں آخری رکوع کی آیتوں میں جو فرمایا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، کوئی اس کو تجاوز نہیں کر سکتا، کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا، اللہ کی تقسیم میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. اور جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو میراث کے مسائل میں مان لے، یعنی اللہ نے جس طرح تقسیم کرنے کو کہا ہے اس طرح تقسیم کر کے بہن کا حصہ دے دے اور جو ہے بیٹی کا حصہ دے دے، تو پھر اللہ فرماتا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ ایسی جنت میں داخل کر دے گا آپ کو کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، میراث کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی
نافرمانی کرتے ہیں یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جہنم میں ڈال دیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے جو ہے ذلت والا عذاب ہے۔ ایک اور بات بتلا دو اس کے ساتھ ساتھ، پھر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ بھئی باپ نے حیاتی میں عورت کے لیے کہہ دیا تھا، کہ بیٹی کے لیے کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ میں جیتے جی اس کو بچی کو اتنا دے دیتا ہوں میری بیٹی کو، اب میرے مرنے کے بعد میری ملکت میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں، باقی سے جو ہے وہ تو میرے بیٹوں کے لیے ہے۔ یہ باپ اپنے مرنے کے بعد اپنی ملکت میں اپنے وارث کو محروم کرنے کی جو وصیت کرتا ہے، ایسی وصیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر اسی کو لے کر ہم چلے کہ ہماری بہن کو تو کہہ دیا گیا تھا حیاتی میں کہ بھئی اس کو تو ہم نے جیتے جی اتنا دے دیا ہے، اب مرنے کے بعد اس کی وہ زمین میں کوئی حصہ نہیں، سمجھ لو کہ اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا حق ہے وہ آپ کو دینا ہوگا۔ اس پر تو بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک برادری ہے جو شادی موقع کے اوپر جو ہے اپنی بہنوں کا جو ہے پورا خرچہ اٹھاتے ہیں اور لاکھوں روپے میں خرچہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے اسی کے اوپر مضمون لکھا ہے کہ شریعت نے جس کو منع کیا ہے کہ بھئی جہیز کو ختم کرو، آج اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر کے جہیز اپنا بھائی جو ہے اپنی بہن کا اٹھا رہا ہے، اور جہاں کہا گیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ باپ کی ملکت میں بہن کو حصہ دو، تو اس کو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے رواج کے طور پر اور اپنی برادری کے رسم کے طور پر لاکھوں روپے اپنی بہن کے یعنی شادی کے اندر خرچ کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے مرنے کے بعد یعنی باپ کے مرنے کے بعد اس کی میراث میں سے اس کی بیٹی کو پورا حصہ دینا پڑے گا۔ وہ تو آپ رسم کے طور پر کرتے ہو، اس کو ختم کرو، میراث کو جاری کرو اور اس کا جو حق ہے اسے دے دو۔ ہمارے حضرت مفتی ابراہیم صاحب آچھودی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اسی دن عصر کی نماز کے بعد حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرہ دامت برکاتہم ان کے کمرے میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بھئی حضرت کے کمرے میں دیکھو کچھ ہے کہ نہیں، تو ان کے جبے میں سے جو ہے 17,000 روپے نکلے۔ ان کی رشتہ دار وہاں موجود تھے، فوراً وہی کے وہی عصر کے بعد وہ پوری جو ہے 17,000 ان کے درمیان میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا۔ یہ ہے اصل۔ آج لوگ مجھے کتنا ملے گا یہ تو پوچھنے آتے ہیں، لیکن میری بہن کو کتنا دینا ہے وہ کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے۔ یہ پوچھنے کا جذبہ بناؤ، اس کا نام ایمان ہے۔ ورنہ جو باتیں بیان کی جاتی ہے، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بہت گہرے دوست تھے، ان کے درمیان میں دینی رشتہ تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا ہم دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کو خواب میں دیکھیں گے اور اپنے حال سے آگاہ کریں گے۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت مصعب نے کہا ایسا ہو سکتا ہے۔ اچانک ایسا ہوا، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا پہلے انتقال ہو گیا۔ حضرت عوف نے حضرت مصعب کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہ اللہ نے میری ساری لغزشیں اور خطائیں معاف کر دی۔ ایک دم دیکھا کہ گردن کے اوپر کوئی سیاہ داغ نظر آ رہا ہے، تو کہ حضرت مصعب یہ آپ کے گردن کے اوپر سیاہ جو داغ نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے فلاں یہودی سے 10 درہم ادھار اور قرضے کے طور پر لیے تھے، اور میرے تیر رکھنے کا جو تھیلا جس کو ترکش کہا جاتا ہے اس میں وہ موجود ہے، تم اس تک لوٹا دینا۔ خواب پورا ہوا، وہ ان کے گھر گئے حضرت عوف رضی اللہ عنہ اور گھر والوں سے کہا وہ ترکش والا تھیلا لاؤ، اور اس میں دیکھا تو وہ 10 درہم موجود تھے، وہ نکال کر اس یہودی کو پہنچا دیا۔ دوسرے دن واپس خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آرام کی جو ہے زندگی عطا فرمائی، اور وہ داغ جو گردن پر تھا وہ ہٹ گیا تھا۔ تو 10 درہم کے قرضے کی وجہ سے جب صحابہ کا یہ عالم تھا تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم تو میراث کے معاملے میں اللہ سے بالکل بے خوف ہے اور اتنے جشن کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر بہن کا حصہ دبا کر ہم نے جو ہے لاکھوں کا بنگلہ بنا دیا اور زمینیں خرید لی اور گاڑیاں جو ہے اچھی اچھی خوبصورت گاڑیاں چلا رہے سڑکوں پر، یہ بھی حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے یہ طے کرو کہ یہ میراث کے مسائل کا علم ہم جانیں گے، اور جہاں ہمارے یہاں یہ چیپٹر آئے گا اور جہاں ہمارے یہاں موقع آئے گا، انشاءاللہ ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اور اللہ کا خوف حق کے بارے میں اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ہم اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا ان کا پورا حق دے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا،
28वें रोजे को मेरा भाई तराई पढ़ के आया, हम चारों भाई अपनी वालिदा के पास बैठे और कहा कि वालिद मरहूम तो चले गए, अब इनकी मिल्कत में जो है हम सब का हिस्सा है, हम चारों भाई हैं और आप है, तो आपका भी और हमारा, लेकिन हम शरीयत जानते हैं, हमें अपने वालिद की मिल्कत में से 1 रुपया नहीं चाहिए, हम ये सारी की सारी चीजें हम वालिदा को, यानी हमने हमने वालिदा को कहा हम आपको इसका मालिक बना देते हैं, तो हमने इनको मालिक बना दिया। ये होना चाहिए, ये करो तो इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। अल्लाह मुझे और आपको मीरास की अहमियत को समझते हुए शरीयत के मुताबिक जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।